حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، بجز اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگرچہ اعتکاف کے لیے ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے، لیکن سہولت کے لیے یہاں پر چند ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام اگر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، تو اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور انسان کا وقت بھی زیادہ بہتر طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمونے کا ایک ٹائم ٹیبل حاضر خدمت ہے۔ مثلا دن کا آغاز صبح اٹھنے سے ہوتا ہے۔ اعتکاف میں اگر آپ رات کے تیسرے پہر اٹھ جائیں اور اللہ پاک کے حضور مناجات کریں، دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، تو وہ وقت عبادت کے لیے نہایت بہترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جب آخر تہائی حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے کچھ مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں؟ کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ اور ویسے بھی صبح کے اوقات میں سحری کے وقت استغفار اللہ کے مقرب بندوں کا شیوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کی گھڑیوں میں وہ استغفار کرتے ہیں، اس لیے اس وقت ذکر میں بہترین وظیفہ استغفار کا ہو سکتا ہے۔ ذکر و اذکار کے بعد سحری کے وقت آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ اعتکاف میں کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس کے بعد نماز فجر کا وقت آتا ہے۔ اگر خواتین گھر میں اعتکاف کر رہی ہوں تو ان کے لیے خاص طور پر فجر کی نماز میں لمبی نماز پڑھنا زیادہ مفید ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب ہم میں سے کوئی اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا۔ آپ اس میں یعنی فجر کی نماز میں 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو فجر کی نماز ذرا جلدی شروع کر لینی چاہیے، یعنی وقت ہوتے ہی اندھیرے میں۔ دوسرے یہ کہ وہ تمام نمازوں سے زیادہ لمبی نماز ہونی چاہیے جس میں 60 سے 100 آیات تک پڑھی جائیں اگر زبانی یاد ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر زبانی قرآن پاک یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تبھی اس سنت پر عمل ہو سکتا ہے۔ نماز فجر کے بعد صبح شام کے مسنون اذکار پڑھے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت ذکر کے لیے بہت بہترین ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جو اس وقت ذکر کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور جس کی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا پسند کرے پھر اس کی شان کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ ان اذکار کے علاوہ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں،
کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی یہ وقت بہت موزوں ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ اپنے اعتکاف ہی کی جگہ پر نماز، ذکر، تلاوت کے بعد سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں، ذکر میں مشغول رہیں حتیٰ کہ نماز اشراق کا وقت ہو جائے، تو اس کو بھی ساتھ ہی ادا کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی اشراق کی نماز، اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب، یعنی بہت ہی اجر و ثواب ہے اس وقت کی عبادت کا۔ اشراق کے نوافل کے بعد اگر آپ اپنے اعتکافی کی جگہ پر بیٹھ کر مزید کچھ قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر مزید نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس نماز کو شاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ اگر کچھ سستی یا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو بہتر ہے کچھ دیر اب آپ آرام کر لیں۔ آپ لیٹ کر بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سو بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی طبیعت اچھی پاتے ہوں تو بہتر ہے کہ اب آپ کچھ وقت مطالعے کے لیے نکالیں، دینی کتابوں کا مطالعہ، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، اور اگر آپ پڑھ نہ سکتے ہوں تو کیسٹ لگا کر سننا، اور دینی کتب کو جو آپ کے روزمرہ کی دینی مسائل سے متعلق ہوں یا اخلاق اور کردار کو سنوارنے والی ہوں ان کو آپ اپنے زیر مطالعہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ویسے بھی علم کے سیکھنے اور سکھانے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز طویل ادا کریں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں مزید، پھر تھوڑا سا قیلولہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے میں، رات کو جاگنے میں سہولت ہو سکتی ہے۔ نماز ظہر کے بعد، قیلولہ کے بعد آپ کچھ وقت قرآن پاک کی کچھ سورتوں کو حفظ کرنے کے لیے، اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں اللہ کے فضل سے تو اپنے دہرائی کے لیے اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک اگر دہرایا نہ جائے تو انسان کو بھول جاتا ہے۔ عصر کی نماز بھی اسی طرح خوب اچھی طرح ادا کریں، طہارت وغیرہ کا اچھا اہتمام کریں، اور عصر کی نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ کے پیلا پڑنے پر عصر کی نماز پڑھنے والے کو منافق قرار دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس نماز کی حفاظت کی بہت تاکید آئی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت اس میں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، اور اس وقت بھی ذکر کرنا نہایت پسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرے۔ اس وقت بھی آپ صبح شام کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور تسبیحات، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
یہ ذکر کے کچھ مخصوص کلمات ہیں، اپنی سہولت کے مطابق آپ جس جس کی چاہیں جتنی مرتبہ چاہیں تسبیح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد افطار کا وقت قریب ہوگا، پھر دعائیں خوب مانگیں کیونکہ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطار میں کوشش کریں کہ آپ ہلکا کھانا پینا رکھیں، کیونکہ افطاری کے وقت اگر آپ بہت زیادہ کھا پی لیں تو آئندہ کی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف میں انسان کہیں چل پھر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے غذا کے بارے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسی غذاؤں سے بچیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے معدے پر بوجھ ہو، آپ کی طبیعت میں سستی ہو اور آپ یکسوئی اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر پائیں۔ نماز مغرب میں خوب دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد نماز عشاء سے پہلے اگر آپ وقت مقرر کر لیں کہ کچھ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع کی مناسبت سے پڑھتے تھے ان کو یاد کر لیں تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہوگی۔ مثلا گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، سواری پہ بیٹھتے وقت کی دعا، اسی طرح آئینہ دیکھنے کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ صبح شام کے بہت سے ایسے اذکار موجود ہیں کہ جنہیں آپ اپنی عادت بنانے کے لیے زبانی یاد کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح کوشش کریں کہ تراویح کی نماز بہت اچھی طرح اور طویل ادا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مت پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول کے بارے میں کہ کتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں آپ کی رات کی نماز کی اور کتنے خوبصورت طریقے سے آپ ان کو ادا کرتے تھے۔ صرف تعداد پوری کرنے، گنتی پوری کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدوں کی بھی کوشش کریں۔ معلوم نہیں زندگی میں آئندہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، تو ان فرصت کے لمحات سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ رات کو آرام کر سکتے ہیں۔ آرام کے لیے بھی آپ مسنون طریقہ اختیار کریں۔ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھتے ہوئے مسنون دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اس طرح آپ صبح سے لے کر رات تک، آپ جاگنے سے لے کر سونے تک مسلسل عبادت کی حالت میں رہیں گے۔ اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل کی اس کی یا اس کے علاوہ اپنی ضرورت کے مطابق ایک پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اپنے اوقات سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ کبھی زائل ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ آج ہم انشاءاللہ والدین کے بارے میں دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں میں سے ہم پر والدین کا حق ہے۔ ہانی بنت ابی طالب کے ایک آزاد کردہ غلام ہے ابو مرہ، وہ کہتے ہیں ایک بار وہ ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن عقیق گئے جہاں سے وہ تھے۔ جب ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا، اماں جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ابو ہریرہ کہنے لگے، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے میری بچپن میں پرورش فرمائی۔ تو والدہ نے جواب دیا، فجزاک اللہ خیرا وردی عنک کما بررتنی کبیرا، اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا۔ یعنی جب اولاد والدین کو دعائیں دیتی ہے تو والدین اس سے بڑھ کر دعائیں دیتے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں ابو ہریرہ کی دعا چھوٹی ہے لیکن والدہ کی دعا بڑی ہے، فجزاک اللہ وردی عنک، اس میں دو چیزیں آتی، کما بررتنی کبیرا۔ سلف صالحین اپنے والدین کے لیے خوب دعائیں کرتے تھے۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے پورا سال اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والد کو معاف فرما دے، یعنی مسلسل یہی دعا کرتے رہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں
جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی وہ شاکرین میں سے ہے، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کیا، یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز میں دعا کر لیتا ہے گویا وہ شکر گزاروں میں سے ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حکمت ہے اس دعا کے یہاں رکھے جانے کی۔ ہر بچے کو جسے نماز سکھائی جاتی ہے اس کو یہ دعا بھی سکھائی جاتی ہے کہ ویسے تو ہم عام طور پر دعا کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن جو بچہ نماز پڑھتا ہوگا وہ ہر صورت یہ دعا کرے گا ہی کرے گا۔ اور اس طرح اولاد کی دعاؤں میں ماں باپ ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہیں شامل رہیں گے، چاہے والدین زندہ ہیں یا والدین فوت ہو چکے ہیں، ہر 2 صورت میں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ان کی اگر کوئی سختی یا ان سے کسی قسم کی کوئی ناگوار صورتحال زندگی میں پیش بھی آئی تو بھی والدین اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں، اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کا کیا کہنا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کی کوئی ضرورت اٹکے، جہاں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، اتنی ہی والدین کے لیے دعائیں زیادہ بڑھا دیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، اور خصوصاً سجدوں میں، یعنی آپ باندھ لیں کہ کس وقت آپ نے لازماً یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ یہاں پر حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یہ کہتے رہیے کہ اے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ نماز میں سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ دعا کم از کم ایک دفعہ تو ایک سجدے میں ضرور ہی ہو، اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھا، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص والدین کے لیے دعا نہ کرے وہ محروم ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کی جاب نہیں لگتی، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کو اور طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ان کو یہی نصیحت کرنی چاہیے، ان کو یہی سبق سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربانی کرے گا۔ یہ مشکلات کے حل کے لیے، پرابلمز کو دور کرنے کے لیے، غم اور دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، بلکہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ احسان کرے تو سوچے کیا میں نے اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کیا۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو کتنے بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھیے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں، ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں۔ سورۃ لقمان میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا، یعنی پریگنینسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی،
اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، واپس تو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو انشکر لی ولی والدئی کا، اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھیے ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا، یعنی پریگنینسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا، اس میں طرح طرح کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے، اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے، یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کیے وہ عمل ہم قبول کریں گے۔ ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے۔ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں، جن کی یہ ٹریٹس ہوں، ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے، جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق، سچا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ الذی کانوا یوعدون، وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے برعکس والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور کہتا ہے اتعداننی ان اخرج، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لیے فریادیں کرتے ہیں، ویلک آمن، تیرا ناس ہو ایمان لیا، تیرا ناس ہے ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں، تم مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے۔ تو یہ دو کردار ہیں، اور آج جب معاشرے کے اندر، خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں، فرما بردار بچے ہیں، احسان کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے، اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مذاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے، ان امتوں میں، ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے، یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ، انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا، ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے، پہلے ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر باقی رشتوں کا۔ ایک اور روایت کے اندر جو سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داری میں جو زیادہ قریب ہوں۔ تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اے یحییٰ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی، ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ پرہیزگار تھا، وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا۔ ان کے والدین کتنی عمر کے تھے؟ بہت بزرگ۔ حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے اور والدہ بھی بہت بوڑھی تھی جب وہ پیدا ہوئے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس نے پیدا ہوتا ہی بوڑھے والدین دیکھے، اس کے لیے تو زندگی کی وہ بہاریں گزر گئی نا جو والدین کی جوانی کی ہوتی، تو پھر بھی وہ اپنے والدین کے اس بڑھاپے پر پریشان نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں ٹالی؟ مانی کون سی اور کتنی ٹالی، کتنی کا انکار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ یاد رکھیے ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے۔ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الاخرہ، اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ ہے اور آخرت کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الاخرہ۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا واپس جا کے ان کی خدمت کرو۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو یہی حکم دیا اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا وَيْحَكَ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ، تیرا بھلا ہو اس کے قدموں میں پڑے رہو، جنت وہی ہے۔ جنت چاہیے نا، نیکی چاہیے تو جاؤ ان کی خدمت کرو۔ والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ ہے ترتیب نیک اعمال کی۔ بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، والدین کی کیئر ہی نہیں کرتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی چھوڑ کر اس سے اگلے درجے پہ جانا یہ تو پھر اپنی خواہش کی بات ہے۔ ایک شخص نے جہاد میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی جاؤ ان کی خدمت کرو، وہاں تمہارا جہاد ہے۔ کیونکہ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ایسی ضرورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ضرورت کوئی اور پوری ہی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، اور وہ خاص بیسک ضروریات ہوتی، مثلا ان کا کھانا پینا ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، ان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ ہی نے کرنی ہے، لہٰذا اس خدمت کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے۔ مثلا اگر والد یا والدہ کرا رہے ہیں اور ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے، یہ جسم دبانے کی ضرورت ہے، یہ واش روم لے جانے کی ضرورت ہے بیماری کی حالت میں، اور آپ کے میں نفل پڑھ کے آؤں گی، تو یہ نفل کسی کام کے نہیں پھر آپ کے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نفل مؤخر کریں، اور اگر وقت نہیں
تو اس وقت کو پہلے اپنے والدہ یا والد کی خدمت میں یا ان کی ضرورت پوری کرنے میں لگائیں۔ اگر والدین مشرک ہوں، اگر والدین کفر کریں، وہ بدعت کریں، وہ شرک کریں، والدین اللہ کے نافرمان ہوں، غلط کام کرتے ہوں، تو کیا پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی؟ جی ہاں، پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رضائی والد کے نام سے پکار رہا ہے، یعنی کہ بے ادبی کے ساتھ۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ یعنی اس نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیا ہے، میں اپنے باپ کا گلا اڑا سکتا ہوں آپ کی خاطر۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ۔ کون تھا عبداللہ بن ابی؟ جو منافقوں کا سردار تھا، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ تو کیا آپ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ اولاد ہی کہہ رہی ہے اس دشمن سے جان چھڑاؤ اور ٹھکانے لگواؤ اس کو؟ لیکن نہیں، اس والد کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا، کیونکہ بہت سے بچے جو دین پڑھ جاتے ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں ان کے طور طریقے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہے، وہ بچوں پہ غلط انفلوئنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ احتیاط ضرور کریں، لیکن ان کی ضروریات بھی پوری کریں، اور ان کو اگر کسی بھی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ خدمت بھی کریں۔ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ زور دیں کہ تم شرک کرو تو شرک نہیں کرنا، یہ بات ان کی نہیں ماننی، ورنہ دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میری والدہ جو مشرکہ تھیں میرے پاس آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، ان کو کچھ ضرورت ہے، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی؟ یعنی وہ شرک پر ہے لیکن مجھ سے کچھ پیسے چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے ذاتی مال میں سے اگر ماں باپ کو کچھ دینا چاہتی ہے تو شوہر صاحب اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتی، تم ان کو کال نہیں کر سکتی، تم ان کو سلام دعا نہیں کر سکتی۔ یہ قطع رحمی کی انتہائی بدترین صورت ہے کہ بیوی کو روک دیا جائے کہ ماں باپ کو سلام بھی نہ کرے، بیوی کو روک دیا جائے کہ وہ ان پہ خرچ بھی نہ کرے اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے۔ ٹھیک ہے، اگر شوہر کا مال ہے تو شوہر سے پوچھنا ہوگا، لیکن اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے، کوئی ذاتی چیز ہے، کوئی اس کے کپڑے ہے، جیولری ہے، کوئی کیش ہے، وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہے تو اس کو اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ان کو دے سکتی۔ یہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کو اجازت دے رہے کہ وہ اپنے مشرک والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو مال دیں، تو پھر مسلم والدین کا کتنا حق ہوگا۔ اور پھر اگر کسی بھی وجہ سے عورت ہو یا مرد، یہاں حضرت اسماء ایک عورت ہے اور وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت دی گئی۔ اس لیے مرد حضرات کو ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ جس میں وہ قطع رحمی کروائیں اور خود بھی گناہگار ہوں اور بیوی کو بھی گناہگار کریں، کیونکہ والدین کے حقوق کا بدلہ کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا، چند سکوں کے ساتھ نہیں چکایا جا سکتا، تھوڑا سا مال دے کے نہیں چکایا جا سکتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے، پھر اسے خرید کر آزاد کر دے، یعنی پھر والد کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ والدین سے اس سلوک کا فائدہ ہمیں خود ہی کو پہنچتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز تو گناہوں کی بخشش ہے، جیسے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے 18 تک میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، جنت والوں میں سے ان کو کر دیتے ہیں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ پھر عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو یا رزق میں اضافہ ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس فلرش کرے، اس کی جاب اچھی ہو جائے، اس کے انویسٹمنٹس میں زیادہ انکم ہو، تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا دل راضی کرے، ان کی بات مانے، ان کو خوش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، یہاں اضافہ ان یزاد لہ فی رزقی، رزق زیادہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے، رشتہ جوڑ کر رکھے۔ والدین کی خدمت کا ایک اور فائدہ کیا ہے
کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے. والدین سے حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جنت میں تلاوت. مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے. تو اس نیکی کی وجہ سے جنت میں بھی ان کی آواز سنائی گئی کہ وہاں ان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. یعنی جو لوگ نیک سلوک کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، ان کا تذکرہ وہاں بھی ہوتا ہے. اور اس کے برعکس والدین سے نافرمانی کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ہے ہی حرام کاموں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے، یعنی وہ رحمت سے دور ہو جائے، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، یعنی ایک جائز بات نہیں مانی یا ان کو گالی دی، برا بھلا کہا. والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور بد سلوک، یعنی بات بھی نہیں مانتا اور سلوک بھی اچھا نہیں کرتا. دوسرے احسان جتانے والا. تیسرے تقدیر کو جھٹلانے والا. پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے. کعب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے، یعنی قبر میں اور آگے آخرت میں. اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور زیادہ اضافہ کر سکے. یعنی جتنی انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کو نیکی کرنے کے زیادہ موقع مل جاتے ہیں. اتنے رمضان زیادہ اس کی زندگی میں، اتنی نمازیں اس کی زندگی میں زیادہ، اتنی قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. سلف صالحین کہتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان بن جاتی ہے. والدین کے نافرمان کے لیے قبر میں بھی سزا ہے. عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا، وہاں پڑاؤ کیا. اس کے پاس ایک قبرستان تھا. عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں سے ایک قبر پھٹی، یعنی قبر کھل گئی اور ایک آدمی نمودار ہوا. اس کا سر گدھے کی سر کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح تھا. وہ 3 دفعہ ہینگا یعنی گدھے کی آواز نکالی. پھر قبر اس کے اوپر مل گئی. تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ عورت اون کاٹ رہی تھی. تو ایک عورت نے کہا وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اسے کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اس کی ماں ہے. میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شراب پیتا تھا. جب وہ جانے لگتا تو ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ، کب تک تم شراب پیتے رہو گے؟ اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے. جیسے عام طور پہ بچے ماں باپ کو واپس سنا دیتے کہ آپ گرمبل کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں. تو اس نے ماں کو نصیحت کو کیا کہا گدھے کی طرح ہینگتی ہو. پھر وہ عصر کے بعد فوت ہو گیا. تو یہ وہ بندہ ہے جو ہر روز اپنی قبر سے نکلتا ہے، 3 دفعہ ہینگتا ہے، پھر قبر اس پر مل جاتی. اتنی بڑی عبرت. والدین کی نافرمانی کا نقصان کیا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا. نمبر 1 والدین کا نافرمان. نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی ہے عورت، اللہ نے اس کو عورت پیدا کیا اور وہ مرد بنی پھرتی ہے. اور تیسرے دیوس، یعنی وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں لگتا. اور قیامت کے دن ان 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. ایک والدین کا نافرمان، دوسرے عادی شرابی اور تیسرے دے کر احسان جتانے والا. تو پھر والدین کے ساتھ کیا جائے، کیسے ان کو راضی کیا جائے، کیسے ان کا حق ادا کیا جائے، کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کے کام کیے جائیں. پھر دوسری بات یہ کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. ہاں اگر کوئی ناجائز بات وہ کہتے ہیں تو وہ نہ مانی جائے. پھر یہ کہ ایسے کام کیے جائیں کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں.
اور ان کی قبولیت پہ کوئی شک نہیں۔ ان میں سے ایک والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اور وہ کب کرے گا؟ جب اس کا دل خوش ہوگا اولاد کی طرف سے۔ پھر اور والدین کو رلانے سے باز رہنا چاہیے، یعنی ماں باپ کو رونے نہیں دینا چاہیے۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں، اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا۔ وہ تو یہ بتا رہا تھا نا کہ میں اتنے بڑا کام کیا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں رلایا اسی طرح انہیں ہنساؤ۔ پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کیا جائے، ان کی برائیاں نہ کی جائیں۔ افسوس ان لوگوں پر جو دائیں بائیں ہر طرف اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر والدین پر خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ میں 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جب خرچ کرنے لگو تو پہلے ماں باپ کا حصہ، پہلے ان کی ضروریات دیکھو۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے انہیں دو اور پھر کسی اور کو دو۔ بعض اوقات ہم چیریٹی کے کاموں میں خوب دیتے رہتے ہیں، اس مسکین کو دے رہے ہیں، اس غریب کو دے رہے ہیں، اس فقیر کو دے رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اور ماں باپ منہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور پھر بعض بچے تو ضد لگا دیتے ہیں، وہ فلاں بھائی دینا، میں ہی کیوں دوں؟ نہیں، جتنا ان کو دو گے اس سے زیادہ واپس آئے گا تمہارے پاس۔ پھر بعض یہ کہتے ہیں ان کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ ہے، بھلے ہو پھر بھی ہمارا کام ہے دینا۔ بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں پھر وہ آگے صدقہ کر دیتی ہیں، بھلے صدقہ کرتی رہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ فلاں خالہ کو یا فلاں پھپھی کو دے دیتی ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی۔ نہ بنے آپ کی، وہ جس کو چاہے دیں۔ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پسند یا ہماری چوائس کیا ہے یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ ہمیں بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اور وہ راضی ہو رہا ہے، وہ اس پیسے سے آگے جو بھی کرے۔ الا یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ کسی حرام کام میں لگا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ ادروائز اگر آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے تو آپ ان کے ہاتھ میں دیں، آپ صدقہ کیجیے۔ اور اگر وہ دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی طرف سے پھر وہ جو زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے نا، تو مرنے کے بعد بھی آپ ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں، کیونکہ زندگی میں تو والدین کے ساتھ بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ چلو ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا، یا اچھا فیل کرتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں۔ نہیں، ان کو تب بھی نہیں بھولنا اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ پھر یہ کہ اگر اپنے پاس نہیں تو ایسی صورت میں کمائی کر کے، محنت کر کے ان پہ خرچ کیا جائے۔ طارق مہر بھی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو، یعنی اپنے بچوں پر، اولاد پہ خرچ کرو جو ان کی بیسک نیڈز ہیں۔ اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارے قریبی۔ یہ ترتیب بتا دی گئی، یعنی بیسک نیسیسٹیز گھر کی پوری کر کے، پھر ماں سے شروع کر کے، پھر باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر قریبی رشتہ دار، اور پھر جو تمہارے آس پاس قریب کے لوگ ہوں۔ اور اگر نہیں تو محنت کر کے دو۔ دہمس ایک بزرگ تھے، وہ پیٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو 1/3 درہم ملتا تھا۔ جب شام ہوتی تو وہ پھل خریدتے، پھر اس کو لے کر اپنی والدہ کی طرف آتے اور انہیں پیش کرتے، یعنی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا لیکن اس تھوڑے میں سے بھی ماں کے لیے حصہ نکالتے۔ پھر یہ کہ والدین کی بات کان لگا کے سننی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے۔ محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے تھے۔ جب عید آتی تو اپنی والدہ کا لباس خود رنگتے بھی تھے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے تھے، اور وہ اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسا لگتا تھا وہ کان لگا کر ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو وہ والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا تھا، یعنی اتنے آرام سے باتیں کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے۔ پھر نیکی کرنے کے بعد ماں باپ کو ثواب پہنچانا۔ ربیع بن خثیم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے اور کہتے یا اللہ اس کا اجر میری والدہ اور میرے والد کو ملے،
ان کو تو مل ہی گیا جس نے نیکی کی، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کا ثواب بھی اپنے ماں باپ کو بھیجتے، کیونکہ وہ عقل مند لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے جو کریں گے اس کا تو کئی گنا زیادہ لوٹ کر واپس آئے گا ہماری ہی طرف، تو وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، کہ جو انسان اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے اپنا مال کسی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں لگا جائے، جب تک وہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، ان کی زندگی آسان ہو۔ تیسرے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔